کشمیر دنیا کا وہ واحد بدقسمت خطہ ہے جہاں جابرانہ فیصلوں کے ذریعے اقلیتوں نے اکثریتوں پر حکمرانی کی۔ انصاف کے دعوے داروں نے ہمیشہ انصاف کے نام پر کشمیریوں کی نسل کشی اور تباہی کا منصوبہ بنانے والوں کا ساتھ دیا۔ کشمیریوں نے آزادی کے لیے کئی لاکھ جان بازوں کی قربانی دی، مگر عالمی قوتوں کی منافقت کے باعث آزادی کی یہ جنگ ظلم، جبر اور تشدد کا نہ صرف سبب بنی بلکہ یہ جنت نظیر وادی ایک فوجی کیمپ، خوف اور مایوسی کی تاریخی تصویر بن کر رہ گئی۔ کشمیر وہ وادی تھی جس کا نام سنتے ہی خوبصورت سرسبز و شاداب درخت، بلند و بالا پہاڑ اور برف پوش چوٹیاں تصور خیال بن جاتی تھیں، مگر بدقسمتی سے اب اس وادی کا نام ذہن میں آتے ہی گولیوں کی آوازیں کانوں میں گونجنے لگتی ہیں، قتل و غارت کے مناظر آنکھوں کے سامنے آنے لگتے ہیں اور تکلیف زدہ لوگوں کی صدائیں سنائی دینے لگتی ہیں، جس سے ہر دل افسردہ اور ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے۔ اس بھارتی جارحیت، ظلم و تشدد، قتل و غارت، لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کی وجہ سے کشمیر کے عظیم سپوتوں نے اپنی آزادی کا سودا نہیں کیا۔ تنازع کشمیر کو دنیا کا قدیم ترین متنازع کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر نام نہاد مہذب دنیا نے اس مسئلے کو حل نہ کیا تو شاید دنیا میں پہلی باقاعدہ عالمی ایٹمی جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر پر ہوگی۔ جغرافیائی لحاظ سے ریاست جموں و کشمیر 7 بڑے ریجنز کشمیر، جموں، لداخ، پونچھ، گلگت بلتستان اور کارگل پر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹے ریجنز بھی ہیں۔ یہ ریاست 84,771 مربع میل تک پھیلی ہوئی ہے۔ کشمیریوں کی بدقسمتی کا آغاز تو 16 مارچ 1846 میں معاہدہ امرتسر سے ہی ہو گیا تھا، جس کے تحت گلگت بلتستان، کارگل اور لداخ پر قبضہ کر لیا گیا۔ مہاراجہ کشمیر نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی کیونکہ حکمران طبقہ اقلیتی تھا اور 85% آبادی مسلمان تھی۔ مہاراجہ نے مسلمانوں کو پسماندہ رکھنے کی بہت کوشش کی۔ یہی وجہ تھی کہ 1840 کے ڈوگرا راجہ کے خلاف 1931 تک کوئی نمایاں آواز بلند نہ ہوئی، اگرچہ اس عرصے میں مسلمان نصف درجن سے زائد انجمنیں اور جماعتیں بنا چکے تھے، مگر ڈوگرا کے ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمان سر نہ اٹھا سکے۔ ڈوگرا حکمرانوں کے دور میں بہت سیاسی خاموشی نظر آتی تھی۔ یہ خاموشی اس وقت ٹوٹی جب سری نگر میں کام کرنے والے ریشم کے کارخانوں کے مزدوروں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم و تشدد کے خلاف آواز اٹھائی اور پوری ریاست نے ان کی آواز میں آواز ملائی، اور اس طرح پوری ریاست سراپا احتجاج بنتی چلی گئی۔ اس تحریک کو بھی ڈوگروں نے اپنی طاقت سے ختم کرنے کی کوشش کی۔ تحریک مان پڑی اور کچھ کمزور ہوئی، مگر ریاست کے عوام میں بیداری آئی اور اس طرح ان میں آزادی حاصل کرنے کا جذبہ پروان چڑھ گیا۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت مسلم اکثریتی علاقوں کو پاکستان میں شامل ہونا تھا۔ چونکہ کشمیر کے مسلم آبادی تقریباً 90% تھی اور اسی وجہ سے کشمیر نے پاکستان کا حصہ بننا تھا، وہاں بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی غداری اور ریڈ کلف کی ناانصافی سے کشمیری ایک غلامی کی تصویر بن گئے اور کشمیر پاکستان کے ساتھ الحاق نہ کر سکا۔ 24 اکتوبر 1947 کو آزاد حکومت کے قیام کے ساتھ ہی مجاہدین نے سری نگر کا رخ کر لیا اور قابض ہو گئے۔ 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ کشمیر نے نہ صرف بھارت سے فوجی امداد طلب کی بلکہ بھارت کے ساتھ الحاق کے لیے درخواست بھی کر دی، اور بھارت چونکہ کشمیر پر قبضے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا، لہٰذا 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی افواج کشمیر پر قابض ہو گئی۔ دوسری طرف پاکستان کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے مجاہدین کو آزاد کیا ہوا ایک بڑا علاقہ خالی کرنا پڑا۔ بھارت کشمیر میں اس وعدے کے ساتھ داخل ہوا تھا کہ صورتحال بہتر کرنے کے بعد کشمیر سے واپس چلا جائے گا، مگر آج تک بھارت کی واپسی نہ ہو سکی۔ 1 جنوری 1948 کو بھارت اس مسئلے پر اقوام متحدہ خود گیا اور اقوام متحدہ میں پیش ہونے والی قرارداد کے مطابق ریفرنڈم کیا جانا تھا، جس سے کشمیری خود یہ فیصلہ کرتے کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ۔ وہ استصواب رائے بھی آج تک ممکن نہ ہو سکا اور کشمیر ایک ایسا مسئلہ بن گیا جس پر دہائیوں سے متعدد بار جنگ لڑی جا چکی مگر معمہ حل نہ ہو سکا، اور اس وجہ سے آج تک کشمیر میں مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتے ہوئے اپنے آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت دے رکھی تھی، جس کے مطابق کشمیر کی اپنی ایک مخصوص پہچان، اپنا جھنڈا، اپنے قانون تھے۔ مگر گزشتہ 4 برسوں سے کشمیر میں بڑھتے مظالم، آزادی کی تحریک شدت اختیار کر گئی، جس کی وجہ سے بھارت اپنے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے سے باز نہ آیا اور 5 اگست 2019 کو اپنے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A منسوخ کر دیا، جس کی وجہ سے کشمیر اپنی خصوصی حیثیت برقرار نہ رکھ سکا، اور اس کے ساتھ ہی بھارت نے لداخ کو
इंडियन यूनियन का हिस्सा करार दे दिया, जिससे चीन ने भी भारत को खरी खरी सुना दी। आम लोग जान लें कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की मनसूखी सलामती कौंसिल की करारदादों की खुली तौहीन है। इस आग में भारत खुद जलेगा, क्योंकि भारत अपने इन इकदाम की वजह से पूरी दुनिया के सामने पूरी तरह से एक्सपोज होकर एक सर्टिफाइड काबिज मुल्क बन चुका है। 16 अगस्त 2019 वो दिन जिस पर सलामती कौंसिल का इजलास इस मसले पर कोई 50 बरसों बाद हुआ। पाकिस्तान के लिए ये एक कामयाबी थी कि भारतीय मौकिफ को मुसरत करके पाकिस्तानी मौकिफ की हिमायत की गई। आए हम और आप आलमी कुव्वतों से मुतालबा करें कि भारतीय जारियत को खत्म करने के लिए कश्मीरों पर मुसल्लत भारतीय अफवाज को कश्मीर से हटवाया जाए, कर्फ्यू को खत्म किया जाए और निहत्ते कश्मीरियों पर ये मजालिम खत्म किए जाएं। आखिर कब तक ये कश्मीरी आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान करते रहेंगे? सुना है बहुत सस्ता है खून उन लोगों का, सुना है बहुत सस्ता है खून उन लोगों का, वो वादी जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।